کولڈ وار تھی تو اس وقت تھا کہ ایک طرف جو اکانومی تھی وہ لیسے فیئر اکانومی تھی, وہ فری ٹریڈ اکانومی تھی, دوسری طرف جو اکانومی تھی وہ ساری کنٹرولڈ اکانومی تھی, اور امریکہ چیمپئن تھا فری ٹریڈ کا. اس میں ساری کی ساری جو ریجیمز بنائی گئیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, ڈفرینٹ قسم کی اور پالیسیز بنائی گئیں, اس میں فری ٹریڈ کی گئی کہ ٹریڈ کو فری ہونے اور ڈیمانڈ, مارکیٹ کی جو ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں مارکیٹ کی پرائس کو, اور کوئی پروٹیکشنسٹ یا پروٹیکشنزم کی طرف ہم نہ آ جائیں. یہ اوریجنل سارا ہمارا جو بریٹن ووڈ سسٹم کہہ لیں, ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے گلوبل ورلڈ کا, وہ اسی چیز کے اوپر بیس کر رہا تھا, ابھی بھی کر رہا ہے. لیکن اچانک انہوں نے اب اس سسٹم کو چیلنج کر دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے, جو WTO ہے, جو مانیٹر کرتا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ساری ٹریڈ کو, جو پروٹیکشنسٹ کے اگینسٹ تھے, جو فری ٹریڈ کے حامی تھے, جو فری ٹریڈ کی بات کرتے تھے اور ان ٹیرف میں ریلیکسیشن کی بات کرتے تھے, اس کو چیلنج کیا گیا ہے بیسیکلی. اگر میں اسے امریکن پرسپیکٹیو میں بات کروں تو امریکن پرسپیکٹیو میں امریکن لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکس ایکچولی پے کرنا ہے جو شخص یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اپنی کوئی کموڈٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان کوئی اسٹیل مینوفیکچر کر رہا ہے یا کوئی کاٹن پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہا ہے اور وہ امریکہ میں ایکسپورٹ کرتا ہے, تو جو کمپنی یہاں سے امریکہ کو دیتی ہے اور امریکہ میں جو کمپنی آگے ڈیلیور کرتی ہے, یہ ان کا انٹرنل ارینجمنٹ ہے کہ کیا وہ کمپنی پے کرے گی امریکن گورنمنٹ کو یا پاکستان کی کمپنی پے کرے گی. یہ ان کا انٹرنل ارینجمنٹ ہو سکتا ہے, یا اس کو 50-50 کریں گے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ریٹ کے اوپر کون سی چیز خرید رہے ہیں. کیا اگر وہ چیپر خریدیں گے تو ظاہر ہے یہاں کا جو سپلائر ہے وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ جی آپ اپنی گورنمنٹ کو خود پے کریں گے ٹیرف. یا اگر یہ ہائی پرائس اٹین کر رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں زیادہ پرائس دیں اس کموڈٹی کی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو وہاں پر ایک تھرڈ پارٹی ہے جو امریکن کو آگے سیل کرے گی, وہ کہے کہ نہیں جی ٹیرف اس کا آپ دیں. یہ ایک میوچول ایگریمنٹ ہوتا ہے اور یہ ویری کرتا ہے. سم ٹائم پاکستان کی اگر میں ایگزامپل ہوں تو پاکستان کی کمپنی پے کرے گی, سم ٹائم امریکن کمپنی اگر آگے کسی کو جو ہے وہ سیل کر رہی ہے وہ پے کرے گی, اور بعض اوقات کوئی اور ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ اتنے % آپ پے کر دیں, اتنے % آپ پے کریں. لیکن اس کے جو اہم بات یہ ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پرائس کے اوپر ہے کہ ایک چیز کی پرائس پاکستان میں اگر 10 روپے تھی اور وہ 15 روپے اس کی کاسٹ پڑ رہی تھی, اب 29% ٹیکس دے کر اس کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی. یہ ورڈ ہے مارکیٹ کمپٹیشن کی. اگلا جو دور آ رہا ہے جی وہ اکنامک کمپٹیشن کا دور ہے. ایون ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بھی اکنامک کمپٹیشن کا دور ہے, ٹریڈ وار کا دور ہے. امریکہ نے کیا کیا کہ اس ٹریڈ وار میں اپنی جو ہوم گرون انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بیسک پوائنٹ ہے, بیسک پوائنٹ کہ آپ یا ان ممالک کی انڈسٹری کو جو اس کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات ہیں, کہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹیکس کی ریٹ یا جس کو ٹیرف کہتے ہیں, ٹیرف کا ڈفرینٹ کنٹریز کو ڈفرینٹ ریٹ لگے ہیں. جیسے کینیڈا کی ایگزامپل ہے, وہ امریکہ نے انڈیا کو تھوڑا سا پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا پاکستان کے مقابلے میں, برطانیہ کو بہت دیا, یورپ کو تھوڑا سا کم دیا برطانیہ کے مقابلے میں. اس نے اپنے ریلیشن جو انٹرنیشنل ریلیشن کی آپ نے بات کی بڑی پیاری, اس کو انہوں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے پرسپیکٹو میں بھی میں نے دیکھنا ہے کہ میری ہوم گرون انڈسٹری بھی پروٹیکٹ ہو اور میرے گلوبل جو ریلیشنز ہیں, جو میرے دوست اور دشمن ان کے درمیان بھی تفریق میں رکھوں, کہ اپنے دوستوں کو میں oblige بھی کروں تاکہ ان کو میں کل بتا سکوں کہ آپ کو میں نے جو ہے وہ سیف گارڈ کیا. الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو پڑے گا وہ پرائس انکریز ہو جائے گی ان کموڈیٹیز کی جن ممالک کے اوپر انہوں نے ٹیرف امپوز زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ابھی یہیں پہ میرا ایک کویشچن بھی آ رہا ہے نا, یہ 29% کا ٹیرف ہے سر. آلریڈی جو پاکستان جیسے ملک ہیں یا جو دوسرے بھی جتنے بھی ممالک ہیں, ایون ہم چائنا کو بھی لے لیں سر, یہ کمپیٹیٹو پرائس پہ چل رہی ہوتی ہے. اتنا 29% مارجن اپنے پروفٹ میں سے میں کم کروں گا نا سر. میں اگر سپوز اسٹیل جیسے آپ نے کہا, یا میں کوئی گاڑی میں امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہوں, تو آپ وہاں سے کمپنی ہیں جو آپ امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں, آپ مجھ سے وہیکلز بائی کرتے ہیں یا اسٹیل بائی کرتے ہیں, تو 29% اس پہ ٹیرف ایڈ ہو گیا. ابھی یا تو آپ مجھے کہیں گے کہ جی میں نے آپ سے اسٹیل خریدنا ہے تو 29% ٹیرف ہے, یہ آپ پے کریں, یا میں کہوں گا کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرا پروفٹ مارجن اتنا نہیں ہے کہ جی میں 29% ٹیرف پے کروں. میں کہتا ہوں آپ پے کریں, آپ کہتے ہیں میں بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ٹیرف اگر ایڈ کرتا ہوں, جیسے آپ پرائس کی بات کرتے ہیں, اگر میں ایکچوئل پرائس میں ٹیرف ایڈ کرتا ہوں تو آپ نے کہنا ہے کہ جی اچھا میں ٹیرف ایڈ کر کے تو میں کنزیومر کو بھی چارج کروں گا. میں تو کنزیومر کو جو چارج کروں گا, چونکہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی یہ امریکن پبلک کے انٹرسٹ میں ہے, ان کو سپورٹ ملے گی, تو یہ پھر ان کو سپورٹ تو نہ ملی وہ, کیونکہ یہ میں ایک
پڑھا تھا جو شکاگو یونیورسٹیز کے ایک سروے میں معیار اقتصادیات سے یہ پوچھا گیا یہ جو ٹیرف امپوز ہوگا یا تو یہ ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کرے گی یا امپورٹ کرنے والی کمپنی پے کرے گی. اگر یہ دونوں یہ 29% ٹیرف بیئر نہیں کرتے تو پھر یہ پبلک پہ ٹرانسفر کریں گے. تو اس میں جو شکاگو یونیورسٹی کا تھا اس نے 98% معیار اقتصادیات نے کہا ہے کہ یہ پبلک پہ ٹرانسفر کریں گے, صرف 2% نے اس سے اختلاف کیا. تو یہ تو پھر پبلک کے انٹرسٹ میں تو نہ ہوا یہ. اچھا اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں دوبارہ. پبلک انٹرسٹ سے زیادہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ جو ہوم گرون انڈسٹری ہے اس کو فائدہ ہوگا. ہوم گرون انڈسٹری ایک چیز پروڈیوس کر رہی ہے فار ایگزامپل 1 ملین میں, اس کو ٹیرف نہیں دینا پڑ رہا, ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا یا 10% دینا پڑ رہا ہے, وہ جو ہے وہ 10% ٹیکس کے ساتھ وہ ٹیکس دے گی نا. ٹیکس ہے یہ ٹیکس دونوں دے رہے ہیں. وہ ٹیکس کو ٹیرف کا نام دیا گیا چونکہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہے. وہ 10% دے کے اس کی کموڈیٹی کی پرائس ہو گئی جی فار ایگزامپل 1 ملین پلس وہ 10% ٹیکس. اس کے مقابلے میں ایک اور کنٹری جو اب تک دے رہا تھا وہ دے رہا تھا وہی چیز 0.9 ملین میں, اور اس کے اوپر جو ٹیرف تھا وہ تھا 5%. تو وہ لیس میں چیز مارکیٹ کو سپلائی کر رہا تھا, اور چونکہ لوگوں کو سستی مل رہی تھی ادھر کی بائی کرتے تھے, اپنے ملک والی بائی نہیں کرتے تھے. انہوں نے اب کیا کیا کہ چونکہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری ہوم گرون انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, ہم کیا کریں, ہم یہ کریں کہ جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کا ٹیرف بڑھا دیں. اب اگر ٹیرف وہ 29 ہو گیا تو وہ چلی گئی 0.9 ملین پلس 29%. جی ہاں, وہ 1 ملین پلس 10% سے انکریز ہو گئی. اب جب کمپٹیشن آئے گا تو الٹیمیٹلی اس کی پرائس جو امریکن پروڈکٹ ہے ایک تو کم رہ گئی, دوسرا الٹیمیٹلی اس کی وہ لوکل وارنٹی ہوگی, اس کی ساری چیزیں ہوں گی, تو لوگ پریفر اس کو کریں گے. یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ لوگوں کو وہ جو سستی چیپ چیز مل رہی تھی وہ شاید تھوڑی سی مہنگی ملنے لگ جائے گی, لیکن انہوں نے جو پالیسی بنائی وہ پروٹیکشنسٹ کی پالیسی بنائی کہ ہماری جو ہوم گرون انڈسٹری ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں. اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ جب کمپٹیشن, آپ نے ابھی ورڈ یوز کیا کہ مارکیٹ کمپٹیٹو پرائس ہے, تو جب مارکیٹ کمپٹیٹو میں ان کا ٹیکس بڑھا دیا گیا تو یہ کیا کریں گے, یہ اپنا کاسٹ پروڈکشن کو کم کر دیں گے, اپنی جو پروفٹ مارجن اس کو کم کر کے اپنی پرائسز کو ڈیکریز کر دیں گے, اور یہ آگے ہونا جا رہا ہے, ڈفرنس بڑھ جائے گا, وہ ڈفرنس بڑھ جائے گا. وہ الٹیمیٹلی کیونکہ ان کی پرائس اس لیے زیادہ تھی کہ ان کی کوالٹی تھی, دوسرے کم دے رہے تھے تو ان کو پروفٹ مارجن رکھنا پڑتا تھا. اب وہ پروفٹ مارجن کم بھی کر دیں گے تو ان کی چیز زیادہ بکے گی کیونکہ اس کی الٹیمیٹ پرائس کم ہو گئی ایز کمپیئر ٹو دیٹ کموڈیٹی کے جو وہ امپورٹ کر رہے ہیں اس ٹیرف کے ذریعے. تو ایٹ دس مومنٹ جو بینیفٹ ہے وہ ہے پروٹیکشنزم کے ذریعے جو ہوم گرون انڈسٹری ہے. ان فیوچر آفٹر سم ٹائم دیٹ ول ٹرانسفر ٹو دا پبلک کو ٹرانسفر. انڈسٹری اپنی گرو کرے گی تو وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ دیکھیں نا, آپ کا فنڈز وہاں رہے گا, آپ کی امپلائمنٹ وہاں سے جنریٹ ہوگی, آپ کا گروتھ سسٹم چینج ہوتا جائے گا.